نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعف عمن ظلمك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر معزز علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، سر شام سے لے کر اب تک آپ حضرات نے اس پاکیزہ پروگرام کو سماعت فرمایا ہے، اور رات بہت دیر ہو چکی ہے، مختصر رات ہوتی ہے۔ شروع رات کو اگر کام میں نہ لایا جائے تو فجر کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جن حضرات کو فجر کی نماز میں اٹھنا ہوتا ہے ان کے لیے رات میں جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام ہم کریں تو نمازوں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ بزرگوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ عالی قدر جناب محمد حارث صاحب کے صاحبزادہ عزیزم بابو محمد عبداللہ سلمہ کی شادی خانہ آبادی ہے۔ حصول برکت کے لیے آج کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ علماء کرام نے بڑی بڑی قیمتی نصیحتیں آپ سے فرمائی ہیں، اور امید ہم کر رہے ہیں کہ ان تمام نصیحتوں کو آپ حضرات نے قبول فرما لیا ہے۔ نصیحتوں کا قبول کرنا اس کا مطلب ہے ان نصیحتوں پہ عمل کرنا۔ ہم لوگ جب پروگرام کے لیے بیٹھیں تو پہلے ایسا لوگوں کا رجحان تھا کہ انتہائی باادب ہو کر بیٹھتے تھے، سر پہ ٹوپی بھی رکھتے تھے، مجلسوں میں گلاب کے پانی کا فوارہ بھی داخل کرتے تھے، پڑھاتے تھے، اور مجلس خوشبودار ہوتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں علماء کی طرف وہ پیر پھیلا کر، پچھم کی طرف پیر پھیلا کر ان پاکیزہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اور اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کن کانوں سے سن رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ دین کی بات ہم سن رہے ہیں اور ہمارا ایمان اور اچھے اعمال ہم سے رخصت نہیں ہو رہا ہے؟ ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کی طرف پورا دھیان دینا ہے اور مسجد کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ پچھم رخ ہو کر تھوک بھی نہیں پھینکنا چاہیے، پان کی پت بھی نہیں پھینکنا چاہیے، اور ہم اور آپ قصدن جان بوجھ کر گھنٹہ پیر پھیلائے رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم ہوتا، جانکاری ہوتی، علماء سے ہم فیض حاصل کرتے تو یہ حالات ہمارے سامنے نہیں آتے۔ بزرگوں، دین کی مجلس اس لیے سجائی جاتی ہے تاکہ انسان کے اندر علم اور تہذیب آئے، تمدن آئے، اور ان باتوں پر انسان عمل کے لیے پھر کھڑا ہو جائے۔ اگر عمل کرنا نہیں ہے، اگر شوقیہ مجلس صرف جمانا ہے اور صرف اس لیے پروگرام کرنا ہے کہ لوگ یہ جان جائیں کہ ہماری شادی میں پروگرام ہوا تھا، لوگوں میں شور ہو جائے کہ ڈی جے ہم نے خوب بجوایا تھا، تو دوستو یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ دین کی مجلس اس لیے منعقد کی جاتی ہے کہ کسی بہانہ سے علماء کو بلا کر ان کے زبان سے جو بات بھی نکلی یا جو بات بھی ہم سنیں، ان باتوں پر عمل کا داعیہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ میرے بزرگوں، ابھی ہم نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر ارشاد کی تلاوت ہم نے کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہی دو باتوں کو مختصر طور پہ بتلا کر ترجمہ اور تھوڑی تشریح اپنی بات ختم کریں، اس لیے کہ گھڑی اب اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر انسان جو بھی آیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ دنیا میں ہم حق والوں کا حق ادا کریں اور کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ اگر انسان ان دو باتوں کا خیال کر لے کہ جن کا حق ہے اس حق کو ہم پورا ضرور کریں گے، کسی کی شان میں یا کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، تو دوستو وہ دنیا کا سب سے بڑا متقی انسان ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر انسان کو شادی کے وقت میں قاضی صاحب کی زبانی یہ آیت تلاوت کروا کر کے ہر نوشے بابو کو بھی اور پوری مجلس کو خطاب کر کے امام صاحب سناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کی بات اور ترغیب بار بار دی جاتی ہے اور کی جاتی ہے، یہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں صرف اسی لیے بھیجا کہ یہ دنیا کارخانہ ہے، اس میں جنت والے بھی تیاری کر رہے ہیں اور جہنم والے بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اس مصنع اور کارخانہ میں اسی دنیا کے اندر مشغولیت میں پھنس کر اور رہ کر ہمیں جنت والے اعمال کر لینا ہے تاکہ اللہ کے ہاں جا کر ہم سورگ والے بندے بن سکیں، جنت میں جانے کے ہم مستحق بن سکیں۔ میرے دوستو، اگر دنیا میں رہتے ہوئے انسان ان باتوں پہ عمل نہیں کر سکا جو 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں لے کر تشریف لائے تھے، ان کے وارثین علماء ہمیں وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہے، بتاتے رہے، ان باتوں کو کبھی ہم نے کان سے سنا اور دل سے سنا ہی نہیں، تو دوستو یہ حق تلفی ہوگی۔ جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، حق تلفی ہوگی، اور اگر حق تلفی ہم نے کر لیا تو گویا یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ بے خوف و خطر ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا سے جب لوگ چلے جائیں گے، میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور میں لائے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موٹی موٹی 3 رجسٹر دفتر لائے گا اور انسانوں کے پاس کھولا جائے گا۔ انسان سے مراد ہم ہی اور آپ ہوں گے، ہم جیسے اور پاپی لوگ ہوں گے، ہم جیسے اور گندے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے 3 رجسٹر لائے گا۔ ایک رجسٹر، اور یہ تینوں رجسٹر ظلم کا رجسٹر ہوگا۔ اس میں ہم نے حق والوں کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کی شان میں حق تلفی کی ہوگی، کسی کے مال میں حق تلفی کی ہوگی، کسی کے حقوق میں حق تلفی کی ہوگی، غرض کے کسی کا حق ہم دنیا میں ادا نہیں کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو مستقل لکھ رہے ہیں، اور جن رجسٹروں میں لکھ رہے ہیں اسی کا نام دفتر ہے۔ یہ تینوں بڑے، پھر اس سے چھوٹے، اور پھر اس سے چھوٹے، یہ 3 رجسٹر اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ چنانچہ پہلے رجسٹر میں جو سب سے بڑا دنیا میں ظلم ہے اس کو اللہ کھولے گا اور ہمارے آپ کے سامنے حاضر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جس کا سب سے بڑا حق ہمارے سر پر تھا، ہم دنیا میں آتے ہی اسے ہی بھول گئے، ہم نے اسے ہی کبھی یاد نہیں کیا، ہم نے اسے ہی سب سے پہلے چھوڑ دیا۔ وہ حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق ہم سب کے پروردگار عالم، جنہوں نے دنیا کی تخلیق فرمائی، جنہوں نے ہم سے پہلے ہمارے ماں اور باپ کو وجود بخشا، ہم سے پہلے زمین جیسا گودام بنا دیا، آسمان جیسا سائبان بنایا، ہمارے رہنے کے لیے ہوائیں چلائی، بارش کا انتظام کیا، پیڑ پودے کا انتظام کیا، ہمارے آتے ہی پھل فروٹ کا انتظام کر دیا، ہر قسم کی ہریالی اور شادابی دنیا میں اللہ نے پیدا کیا۔ دوستو، اس پروردگار عالم کا سب سے بڑا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کا نام دنیا میں لیں، ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں، ہم اسی کی عبادت کریں، ہم اسی کے قرآن کو پڑھیں، ہم اسی کے نبی کو مانیں۔ یہ سب سے پہلا حق ہر مسلمان مرد پر بھی ہے، ہر مسلمان عورت پر بھی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ہمارے اور آپ کی غفلت اور سستی کے نتیجے میں، گارجینوں کے غفلت اور سستی کے نتیجے میں، جیسا کہ ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے میں ایمان کو نہیں بلکہ کفر کو اختیار کر لیا، ایمان کا ہم نے سودا کر لیا۔ ہماری بچیاں 18 سال کی عمر تک ہمارے گھر میں رہتی ہیں، لیکن نہ معلوم کیا ہوا، وہ ہمارے گھر سے باہر اسکول کے لیے گئی، کالج کے لیے گئی، موبائل بھرانے کے لیے گئی، اور کسی ضرورت سے ہاٹ بازار وہ جاتی رہی۔ ابھی یہ پورا نظریہ کام کر رہا ہے دشمنوں کا کہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسے اس کے سماج سے، معاشرے سے، بلکہ اس کے دلوں سے کھرچ کر ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، ہماری لڑکیوں پر، ہماری بچیوں پر، ہمارے ان پردہ نشی خواتین پر، وہ بچیاں جنہوں نے کبھی آسمان کو ٹھیک سے نہیں
نہیں دیکھا, کبھی انہوں نے شمس و قمر کو نہیں دیکھا, کبھی انہوں نے باہر کے کسی اجنبی کے چہرے کو نہیں دیکھا, لیکن وہ ان کے دام فریب میں اور جال میں ایسا پھنستے ہیں کہ وہ پیسے کا لالچ دے کر, موبائل کا لالچ دے کر, وہ کچھ اپنے تعریفوں کے پل باندھ کر کے ہماری اور آپ کی بچیوں کا اغوا کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری بچیاں محبت اور عشق کے نام پر اپنے گھر کو خیرباد کر دیتی ہے, اپنے ماں اور باپ کو خیرباد کہہ دیتی ہے, باہر نکل کر وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے اور اسلام کا سودا کر لیتی ہے, اور پھر وہ 7 پھیرے لگا کر کے وہ کفر کو اختیار کر لیتی ہے اور ایمان کو الوداع کہہ دیتی ہے. میرے بزرگوں, آپ نے سمجھا آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوا, آپ کو کتنا بڑا دھکا لگا. آپ نے اور ہم نے تو یہ سوچ کر کے قسم کھا لیا کہ میری بیٹی نے میری ناک کٹوا دیا ہے, اب ہم قسم کھاتے ہیں اپنے ماحول معاشرہ اور اپنے گاؤں میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. ہم اور آپ اتنی قسم کھا کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. یاد رکھیے, برسوں کی محنت کے بعد, برسوں کی عبادت کے بعد, برسوں سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں, اللہ کی خوشنودی ملتی ہے, اللہ کے نبی کی سفارش ملتی ہے, اور پھر انسان جنت کا حقدار بنتا ہے. لیکن ہماری بچیاں, ہم نے کچھ محنت کی اور زیادہ غفلت اور سستی سے اگر کام لیا اور وہ کافر بن گئی, کافروں کے ساتھ اس نے ہمنوائی اختیار کر لیا اور اس کے ساتھ 7 پھیرے لگا کر اگر اس نے نکاح اور شادی کر لیا, تو دوستو اس کے پیٹ سے آنے والا جو بچہ, آنے والی جو نسل ہے, خاندان در خاندان جو نسلیں چلیں گی, وہ سارے کے سارے کفر پر جیے گی اور کفر پر مرنے والی ہے. اسے اللہ تعالیٰ ایمان نہیں عطا فرمائیں گے, وہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے وہ محروم ہو جائے گا. دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا, ان الشرک لظلم عظیم. یہی تو شرک ہے کہ آپ کی بچی دوسرے کے ساتھ چلی گئی, یہی تو شرک ہے کہ اس نے کفر کو اختیار کر لیا, یہی تو شرک ہے کہ اس نے ایمان کے گھرانے میں پیدا ہو کر, مسلمان ماں اور باپ کے گود میں پل کر, اس نے بھی شرک کے دامن میں اپنی زندگی کو بسانا گوارا کر لیا. دوستو کیا اس سے ہمیں چوٹ نہیں لگتی ہے, کیا اس سے ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ یقیناً اگر ہمیں کفر اور شرک سے بچنا ہے, اگر ہمیں ایمان پسند ہے, ایمان کی دولت اگر ہمیں محبوب ہے, تو یاد رکھیے گا دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی قدر بھی کمزوری کے ساتھ اگر دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ فقیر ہے, چاہے وہ اپنا گھر اچھا بنا نہیں سکا, اس کے پاس اگر اچھی گاڑی نہیں آ سکی, اس کے بیٹے نے دام دہیج نہیں لیا, تب بھی میرے بزرگوں اپنے ایمان کے بدولت یہ کل قیامت میں جنت میں جائے گا. اور یاد رکھیے دنیا میں وہ لوگ جو کفر پر جیا کرتے تھے اور کافر اور مشرک ان کے ساتھی تھے, اور وہ ہوٹلوں میں, بازار میں, ہاٹوں پر ان کے ساتھ پھرا کرتے تھے, کبھی اس ایمان والے بندے کو جنت میں یاد آئے گا کہ جن بھائیوں کے ساتھ جو دنیا میں کافر رہا کرتے تھے, ذرا سا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کیا اور قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. یہ جنتی جنت میں رہتے ہوئے اللہ کے باغ و بہار اور حور و غلمان کے بیچ میں رہتے ہوئے یہ اپنے کافر ساتھی کو تلاشے گا, گاؤں میں رہنے والے کسی مشرک بھائی کو تلاشے گا, تو وہ ٹھیک جنت کی کھڑکیوں اور جھروکوں سے وہ جہنم کے بیچوں بیچ, آگ کے بیچ سلگتے ہوئے, کھولتے ہوئے پانی کو پیتے ہوئے, اور وہاں کے سانپ اور بچھوؤں کے بیچ میں وہ اپنے ساتھی کو دیکھ کر آواز لگائے گا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی کی آواز وہ جہنمی سنے گا, اور سننے کے بعد اس سے بھی سارا منظر اور نظارے یاد آ جائیں گے کہ دنیا میں ہم بھی کسی ایمان والے کے ساتھ رہا کرتے تھے. ہماری وہ بہنیں وہ بھی سنیں گی اور دیکھیں گی کہ جنت سے ہماری کوئی ساتھی اور کوئی سہیلی پکار رہی ہے جو دنیا میں ایمان والی تھی. میرے بزرگوں قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ جہنمی جو ہی جنت میں اپنے کسی ساتھی کو دیکھے گا اور بڑی اونچی کھڑکیوں سے اپنے ساتھی کو وہ دیکھ لے گا, تو اسے صرف ایک چیز یاد آئے گی, اور وہ کون سی چیز یاد آئے گی؟ اپنا دکھ اور اپنی مصیبت یاد آئے گی, اور جنتی کے سے حوالہ مانگے گا اور آرام اور سکھ کے لیے کچھ بھیک مانگے گا.
चुनांचे वो जहन्नम ही से तेज आवाज में पुकारेगा और कहेगा अफ्रिग अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। अल्लाह के बंदे, दुनिया में हम तुम्हारे घर आना जाना रखते थे, हम तुम्हारे जौन और मिस्त्री का काम हमने भी किया था, हाट बाजार पे तुम्हारे साथ हमने चाय भी पिया था, देखो हम झुलस रहे हैं, आग में हम जल रहे हैं, खौलते हुए पानी को पी रहे हैं, पेट की तमाम अंतड़ियां पैखाने के रास्ते कट कट के गिर रही है, जरा करम करो, मेहरबानी करो, और तुम्हारे पास जो ठंडा पानी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो रोजी और फल और फ्रूट वहां की दिए हैं, थोड़ा सा इधर भी भेजो, थोड़ा जहन्नम में भी फेंको, हम कुछ ठंडा हो जाए, एक दो कतरा पानी हमारे हलक के अंदर चला जाए। अल्लाह के मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, ईमान की दौलत इतनी कीमती दौलत है जो किसी जहन्नमी को जर्रा बराबर ईमान वहां नफा नहीं पहुंचाएगा। जो आदमी दुनिया में ईमान नहीं ला सका, आखिरत में अगर वो ईमान वाले को पुकारेगा तो वहां काम नहीं आ सकेगा। चुनांचे जन्नती जन्नत से पुकार कर उसे जवाब दे देगा और कहेगा इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। अरे मेरे भाई, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन अल्लाह ताला ने ठंडे मीठे पानी को भी और जन्नत के फल और फ्रूट को भी और यहाँ की ग़िज़ाओं को भी काफिरों पर हराम कर दिया, बंद कर दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इन कुरान करीम की आयतों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को हाफिज कुरान बनाना चाहिए, पढ़ लिख करके हमें कभी भी गौर व फिक्र करना चाहिए कि दुनिया में रहते हुए क्या ईमान की दौलत कीमती है या कुफ्र, क्या वो शिर्क अच्छा है या मुसलमानों के साथ जीना और मरना अच्छा है, क्या पूरी जिंदगी मुसलमानों के बीच में रहकर ईमान पर हमारा खात्मा हो, क्या ये बात हमें पसंद नहीं है, और क्या हम काफिरों के साथ जाकर चंद साल उसके साथ रहकर वो हमें कत्ल कर दे, वो हमें जला दे, वो हमें फांसी के फंदे पर लटका दे। हमारी बहनों के साथ ऐसे माजरे हो रहे हैं और ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम शिर्क और कुफ्र से तौबा करें, हम अपनी बच्चियों पर, अपने लड़कों पर निगाह रखें, खुदा न खास्ता अपने माहौल से निकलकर गैरों के माहौल में कहीं ये कुफ्र से लिपट न जाए, कहीं ये शिर्क से चिपक न जाए, कहीं ईमान के दामन को छोड़ न दे, कहीं ये कुरान को अलविदा न कह दे। इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई जुल्म है तो जुल्म ये है कि इंसान अपने रब को छोड़कर गैरों के पास चला जाए। इसलिए इससे हम सब तौबा करेंगे। अल्लाह ताला के यहाँ इसका बदला ये है कि अल्लाह ताला कुछ भी नहीं सुनेंगे। जो भी दुनिया से कुफ्र में मरा होगा या शिर्क के साथ जाएगा, अल्लाह ताला उसका सीधा रास्ता जहन्नम में पहुंचा देंगे। उसके बाद अल्लाह के पास एक दूसरा रजिस्टर है, वो भी जुल्म और हमारी और आपकी कमी कोताही ही का रजिस्टर है। अल्लाह ताला वो खोलेंगे और हमें और आपको ही दिखाएंगे। चुनांचे उसमें वो जुल्म होगा, वो कमियां होंगी जो हमने अपने भाइयों पर किया है। हमने किसी के माल को हड़प कर लिया, किसी की ज़मीन को छीन लिया, किसी का सामान चुरा लिया, किसी का पैसा खाकर पचा दिया, किसी का कर्ज उधार लेकर हमने उसे भुला दिया। गर्ज के दुनिया में रहते हुए हमने किसी के दिल को ठेस पहुंचा दिया, चाहे जिस एतबार से भी हो, हमने उस पर जुल्म किया है। अपने ताकत के बल पर, अपने माल के बल पर, अपनी शौकत के बल पर, अपने जथा के बल पर, अपने खानदान और कबीला के बल पर, और घर में अगर हम जिम्मेदार हैं तो अपने जिम्मेदार होने की वजह से हमने अपने मातहतों पर जुल्म किया है। स्कूल और मदरसे में अपने शागिर्दों पर जुल्म किया है। अपने घर में माँ और बहनों और बहुओं पर हमने जुल्म किया है। अपने मुआशरे में रहते हुए गरीबों पर, यतीमों पर, मजलूमों पर और बेवाओं पर अगर हमने दबाव डाल करके उसे तकलीफ पहुंचाई है तो दोस्तों ये दूसरा जुल्म है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उस दिन मजलूमों को इख्तियार देंगे कि भाई मेरे, इस बंदे ने तुम्हारे ऊपर क्या क्या जुल्म किया, जिन लोगों पर जुल्म किया है तुम लोग करीब करीब आ जाओ। चुनांचे हदीस पाक में आया है कि मजलूम लोगों की एक कतार लगेगी। कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे कि इसने मुझे मारा है, कोई कहेगा इसने हमें गाली दिया है, कोई कहेगा कि इसने मेरी गीबत किया है, कोई कहेगा कि हमारे माल को हड़प कर लिया है, ज़बरदस्ती रिश्वत खा लिया है, ज़बरदस्ती छीन लिया है। गर्ज के शिकवा और गिला करने वाले हमारी औलाद भी होगी, हमारी बहू भी होगी, हमारी माएँ भी होगी, जिन पर हमने रोब
داب ڈال کر کے ہم نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، سب کی قطار لگی ہوئی ہوگی اور لائن میں سب لوگ لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس بندے کے پاس چیک کرو نیکیاں ہیں کیا۔ چنانچہ چیک کیا جائے گا، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی نماز ہوگی، ٹوٹی پھوٹی کتنی نماز ہے ہمارے پاس، ہم اور آپ جو جمعہ کو نکلتے ہیں مسجد سے، پھر جمعہ ہی میں مسجد یاد آتی ہے، ہم سنتے ہیں مؤذن بلاتا ہے، مؤذن ہمیں ہی اور آپ کو پکارتا ہے، وہ کسی غیر مسلم بھائیوں کو نہیں پکارتا، مندر میں جانے والے لوگوں کو نہیں پکارتا، وہ چرچ میں جانے والے لوگوں کو نہیں پکارتا میرے بزرگوں، وہ ایمان والے بندوں کو پکارتا ہے جو اللہ کی گواہی دے چکے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ بار بار آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضری لگاتے رہو، نہ معلوم کب تمہارا یہاں سے اختتام ہو جائے، اور اللہ کے پاس تم بلا لیے جاؤ تو کم سے کم تمہارے سر پہ سجدے کا نشان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر پر اپنے نبی کے ہاتھ سے تمہیں پانی بھی پلائے گا، اور جو آدمی اپنے نبی کے ہاتھ سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ حوض کوثر پر بیٹھ کر کن کو پانی پلائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ جس دن سوا نیزے پہ سورج آئے گا اور زمین تابے کی بنا دی جائے گی، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، ہم ہی اس دن حوض کوثر پر بیٹھ کر لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سب رل مل جائیں گے اور میدان محشر کی بھیڑ ایسی ہوگی اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ انگلیوں کو چبانا شروع کریں گے اور یہاں تک چبا جائیں گے، لیکن کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ کون سا حصہ کٹا اور کس حصے سے خون بہہ رہا ہے۔ اس بھیڑ میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو سجدے کے نشان سے پہچانوں گا۔ اللہ اکبر! سجدے کے نشانات کب ہمارے چہرے پہ آئیں گے؟ کیا ہم صرف جمعہ کی نماز پڑھنے سے نمازی بن جائیں گے؟ حوض کوثر پر ہماری بخشش اور وہ آب کوثر مل جائے گا؟ نہیں میرے بزرگوں، اس لیے ہم لوگ طے کریں کہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لینا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو ان کے پاس جو نیکیاں ہیں، تھوڑی سی نماز ہوگی ان کو دے دو، جس کو اس نے گالی دیا ہے، کچھ روزے ہیں اس کو دے دو، جس نے اسے مارا ہے، تھوڑی سی قرآن کی تلاوت ہے ان کو دے دو، جن کی زمین کو چھینا ہے، اور تھوڑا سا اگر اس نے حج بھی کیا ہے تو حج ہے اس کے پاس، جس کے خلاف ناجائز اور غلط طریقے سے کیس اور مقدمہ کر کے اسے ڈاؤن کر دیا ہے، جھوٹ بول کر کے اس پر کیس کر دیا ہے، اس آدمی کو ہماری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں تقسیم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد فیصلہ یہ آئے گا کہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا حق ابھی باقی ہے اور یہ بندہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ چنانچہ اللہ کی جانب سے کہا جائے گا کہ جتنے لوگ لائن میں ہیں ان کی برائیوں کو ان کے سروں سے اتارا جائے، اور اس بندے کے سر پر جس کے پاس نیکیاں پہلے سے تھیں مگر کسی پر اس نے ظلم کیا تھا اور کسی کی حق تلفی کی تھی، اس کی برائیاں اس کے سر پر ڈال کر اسے جہنم کا راستہ دکھا دو، جنت میں جانے کے یہ لائق نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، ہم لوگوں نے کبھی غور کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زبان سے، ہماری ادا سے، ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے روپے پیسے سے، ہماری گاڑیوں سے، ہمارے جانوروں سے، ہمارے پیپ اور ہمارے نل کے پانی سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور کتنے لوگ ہم سے گلا اور شکوہ کرتے رہتے ہیں، گاؤں گھر کے لوگوں کو کتنے لوگوں سے ہماری بات چیت بند ہے، یہ سب ہم سے تکلیف کی بنیاد پر ہے۔ دوستو، آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ اپنی زبان کو میٹھی بنا لیں، لوگوں کے حق کو ادا کرتے رہیں، لوگوں کی خوشامد درآمد کر کے دنیا کے اندر یہیں پر بھی آپ معافی تلافی کا کام کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کی، مگر حجۃ الوداع کے موقع سے 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، اور ان کے بیچ میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو ہم نے بیجا اگر مار دیا ہے تو یہاں آئے اور ہم سے آج ہی بدلہ لے لے، اس لیے کہ میدان محشر کے حال کی خبر ہمیں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میرے بزرگوں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے معافی مانگ سکتے ہیں اور ان کی شان میں کوئی
کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے تو کیا ہم لوگ کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ اپنے گھر کے لوگوں سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ ہم بڑی خوشیوں میں اور بڑے تمناؤں کے ساتھ شادیاں کر لیا کرتے ہیں، بچوں کی اور بچیوں کی بھی، لیکن اس کے بعد کے جو حالات آتے ہیں وہ حالات انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم دوسرے کی عزتوں کو پامال کر دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو بھی اور اپنی بہو کو بھی، یا بیٹا اور بہو اپنے ساس اور اپنے سسر کی شان میں اس قدر گستاخیاں کر لیا کرتے ہیں کہ وہی گھر جو پہلے جنت نشاں تھا لیکن کیا ہو گیا اور کس کی نظر لگی کہ اب یہ جہنم کدہ بن گیا۔ دوستو اس پہ کسی کی نظر نہیں لگی ہے، یہ گھر اس پہ کسی شیطان نے بسیرا نہیں لیا ہے، بلکہ وہ گھر ہمارے اور آپ کی زبان کے زہر سے وہ مسموم ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنا کیریکٹر اور اخلاق اتنا گھٹیا بنا لیا کہ جس کی بنیاد پر اب لوگ درد اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کیجئے، زبان کو میٹھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو اپنی زبان سے جو کچھ نکالو درست نکالو۔ کسی کی شان میں حد کے عزتی کرنے کے لیے اور بے عزتی کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہ کرو، کسی کی شان گھٹانے کے لیے، کسی کو کھلم کھلا کرنے کے لیے اور کسی کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اپنی زبان کا اور اپنے مال کا استعمال نہ کرو۔ میرے بزرگوں، تو یہ دوسرا دفتر اور رجسٹر ہے کہ جو ہم نے اللہ کے بندوں پر جس قدر بھی ظلم کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کو دکھلائیں گے۔ اگر ہماری نیکیوں سے اگر ساری کمیاں پوری ہو گئی اور نیکی بچ گئی تو جنت، اور اگر نیکی نہیں بچ سکی تو ساری نیکیوں کے باوجود بھی ہم کو اور آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ تیسرا آخری رجسٹر ہے، اسے کھولیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے حق میں جو ہم نے اور آپ نے کمی کی ہے اس کمی کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ کے حق میں ہم نے کیا کیا کمی کی ہے؟ اللہ کا حق تھا اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہنا، اپنے بچوں کو صاحب علم بنانا، اپنے بچوں کے اور اپنے خاندان میں ایک عالم دین بنانا، ایک حافظ قرآن بنانا۔ ہمیں سب کچھ یاد رہا لیکن بچے کو حافظ قرآن بنانا یاد نہیں رہا۔ ہمیں یہ یاد رہا کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، گھر اونچا بنانا ہے اور جہیز میں ہمیں گاڑی اور بہت سارا جہیز اور تلک بھی لینا ہے، سب کچھ یاد رہا، لڑکا اور لڑکی کی نوکری بھی یاد رہی، لیکن کسی بچے کو خاندان میں کسی بچے اور پوتے کو اور اپنے خاندان کی رہنمائی کے لیے کسی بھی آدمی کو آگے صاحب علم بنا کر کے اسے آگے بڑھانا ہمیں یاد نہیں رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر ہم جو لقمہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے۔ پورے کے پورے خاندان میں کوئی ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو صاحب علم ہو، جو عالم ہو، جو مفتی ہو، جو قاری ہو، جو حافظ ہو اور وہ یہ کہہ سکے یہ ابا یہ جو لقمہ آپ اٹھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توجہ دیا ہی نہیں۔ جب ہماری لاش پڑی رہے تو کوئی ایک خاندان میں ایسا لڑکا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر کے ہماری نماز جنازہ پڑھا سکے، ہماری میت پر رو کر اللہ سے معافی کی درخواست کر سکے۔ اس لیے میرے بزرگوں ہم سب اس بات کو طے کریں کہ اللہ کے حق میں بھی کسی اعتبار سے کمی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب کا پڑھنا پڑھانا یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر کے ہم سجدہ ریز ہوتے رہیں۔ ہماری بہنیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو ضرور یاد کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی جو ہماری بہنیں کرتی ہے ان کی زندگی میں خیر اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن عورتوں میں 4 عادت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ان 4 عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرض کردہ جو نمازیں ہیں 5 نماز اس کی پابندی کرتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے۔ غرض کے جو عورت نماز کی پابندی کرے گی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اسے جنتی کا لقب دے دیا، اور جو مرد دنیا کے اندر میں نماز کی پابندی کرے گا، مسجدوں میں آنا جانا رکھے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں جس کو آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ اکبر، یہ کم بڑی بات نہیں ہے کہ مسجد میں آتے اور جاتے رہنے سے اللہ کے نبی نے ہمیں مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔
اور اس کا اپوزٹ آپ سوچ لیجئے کہ جس کا آنا جانا مسجد میں نہیں ہے، مسجد کی جو فکر نہیں کرتا، مسجد میں جن جن کمیوں اور کوتاہی کو وہ نہیں دیکھ پاتا، کہاں پر پنکھے کی ضرورت ہے، کب پانی کی ضرورت ہے، کب امام صاحب کو تنخواہ ملی یا نہیں ملی، کب اس میں جھاڑو اور صفائی کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کسی کی کبھی کوئی فکر ہوتی ہی نہیں تو دوستو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے کہ گویا ایمانی مرکز سے ہمارا رشتہ کمزور ہو رہا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کے حق میں ہم کسی بھی اعتبار سے کمی نہ کریں۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اللہ کے مال سے ہم سال میں ایک مرتبہ ضرور زکوٰۃ نکالیں، اپنے زیورات سے بھی زکوٰۃ، اپنے بینک بیلنس سے بھی زکوٰۃ، اور اپنے اگر دکانوں کے اندر میں اگر سامان اور پونجی ہے تو اس میں سے بھی جو 40-42 ہزار سے اوپر اگر سامان ہے، چاہے اتنا روپیہ اگر ہے ہمارے بینک میں یا LIC میں، تو اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے ہر سال۔ اگر 40-42 ہزار سے زیادہ کی زیور اگر ہمارے ماں اور بہنوں کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ دوستو یہی تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے مال سے آپ اللہ کے غریب بندوں تک پہنچ کر کے آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ غریب مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہ اپنی غربت میں پریشان ہے اور مسلمانوں کے پاس کچھ مال نہیں ہے، خیرات کے لیے پیسے نہیں ہے، مدد اور ہمدردی کا ارادہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ فرمائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے صرف زکوٰۃ ہی کو فرض نہیں سمجھا، بلکہ ہر ایک کی مدد کرنا، غریبوں تک پہنچنا، بیواؤں تک پہنچنا اور ہر ایک کی فریاد رسی کرنا، یہاں تک کہ محتاج غریب بیوہ لوگوں کی فہرست بنا کر اس وقت کے جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے اپنے پاس فہرست رکھا کرتے تھے اور پورے محلہ کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی حمایت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج مالدار لوگ اپنی مالداری اور اپنے غنا میں مست ہیں اور غریب لوگ اللہ کو یاد کر کے اور اپنی غربت میں پریشان ہیں۔ اس لیے دوستو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اور زیادہ پیسے دیے ہیں، 3.5 لاکھ اور 4 لاکھ روپیہ اگر کسی کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ اگر ہے تو اس بندے کو ہر حال میں حج کرنا فرض ہے، اس پر حج کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں کتنے لوگوں کے پاس حج کے پیسے موجود ہیں، لیکن پہلے بیٹی کی شادی کرنا ہے، پھر گھر بنانا ہے، پھر نوکری کروانا ہے، غرض کے زمین خریدنا ہے، ساری ضروریات ہماری پہلے، اور جو حج فرض ہے ہم کبھی اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو آدمی حج کا ارادہ کر لے اسے جلدی کرنا چاہیے۔ ہم جب پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب ہم کو حج کرنا ہے، کر لیں گے، دعا کیجئے، کر لیں گے کسی طرح، کبھی بھی ہم چلے جائیں گے۔ لیکن نہیں میرے بزرگوں، اگر پکا ارادہ آپ کا اگر حج کا ہے تو آپ کو حج جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کوئی جائے۔ اس لیے کہ ایک آدمی اگر اپنے ماحول معاشرے سے نکل کر اگر خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور حجر اسود کا ایک مرتبہ استلام کر لیتا ہے اور بوسہ دے دیتا ہے تو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ آدمی جب حج سے واپس آتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اس پر گویا کہ کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے تو ہم سب حج کا ارادہ کر لیں۔ پاسپورٹ ابھی بننے کے لیے آن لائن کے لیے ہم دے دیں، بہت جلد 15 دن میں آن لائن ہو کر کے پاسپورٹ بن جاتا ہے۔ جن حضرات کو جانا ہے، جو لوگ اللہ کے حق کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں وہ حضرات گئے، ان کی پرواز ہو رہی ہے۔ لیکن ہم ہیں جو بدنصیب ہیں اور برسوں سے اپنی پوری زندگی ہندوستان میں گزار رہے ہیں، کبھی ہم کو حج کا ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی جو زیارت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی ایک مرتبہ زیارت کر لیا اور ایک مرتبہ وہاں پر درود و سلام پڑھ لیا تو میری شفاعت میدان محشر میں اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دوستو کیا ہم نہیں چاہتے کہ دنیا سے بھی ہم سرخ رو اٹھائے جائیں اور میدان محشر سے بھی سرخ رو ہو کر بچا کر گناہوں سے ہم جنت والے بن جائیں؟ اس کے لیے دوستو ہمیں ان 3 کمی کوتاہی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ نمبر 1، شرک اور کفر کی برائی کو اور ظلم کو اپنے خاندان سے، اپنے بچوں اور اپنی زندگی سے ہٹانا ہوگا۔ نمبر 2،
اللہ کے بندوں کے حق میں جو ہم حق تلفی کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم سے اپنے آپ کو اور ماں اور بہنوں کو بھی بچانا ہوگا۔ اور نمبر 3، اللہ کے حقوق جو بھی جس قدر بھی ہمارے اوپر عائد ہیں اس میں کمی کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو گویا کہ سراسر ظلم ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنے حق کو معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جس کو چاہیں گے تو اپنے حق پر مواخذہ فرما کر کے اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ دوستو، غرض کے جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اس کا نام ظلم ہی ہے، اور ظلم کی اصل جگہ اور اس کا اصل بدلہ جہنم ہی ہے۔ اس لیے اللہ سے اگر ڈرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ان ظلموں سے بچ کر انصاف پیدا کیجئے، اور لوگوں کے حق کی ادائیگی میں آج سے ہی ہم کو لگ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا حنان یا منان یا خالق یا باری یا ستار یا غفار یا ارحم الراحمین۔ ہم سب گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہیں میرے مولا، ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، صبح کی روشنی میں اور شام کی تاریکی میں ہم نے، ہمارے خاندان کے لوگوں نے، ہماری عورتوں نے، ہمارے بچوں نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں سب کو بخش دیجئے۔ میرے مولا، ہمارے گناہوں کو پاک صاف کر کے ہمیں اس لائق بنا دیجئے کہ اے اللہ آپ کے دربار میں ہم سجدہ کرتے رہیں۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے۔ اے میرے پاک مولا، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی فکر پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جب ہم اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہوں، اے اللہ آخر میں ہم سب کو بھی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما دیجئے۔ میرے مولا، آج کی مجلس میں جو حضرات بیمار ہوں ان کو شفا تندرستی عطا فرمائیے، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کا علاج فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ غیب سے اس کی سہولتیں اور انتظام پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بچے اے اللہ مدرسوں میں اور اسکولوں میں تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، کسی قدر بھی اے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان میں اے اللہ اپنے قدم کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، اے اللہ ان کی نصرت فرمائیے، مدد فرمائیے۔ گارجینوں کو اے اللہ ہمت دیجیے، حوصلہ دیجیے۔ اے اللہ جہالت کی بیماری سے، عریانیت اور فحاشیت کی بیماری سے، اے اللہ زنا اور چوری سے، گندی تہذیب سے، گندے اخلاق سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکی کی راہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہدایت کے راستے پہ چلنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی جانب سے اچھائیوں کی اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے میرے مولا، صاحب خانہ نے آج کا پروگرام جس مقصد سے کیا ہے اے اللہ اس میں 100% کامیابی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہونے والے دونوں جوڑے کے اے اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائیے، الفت، محبت، مودت سے ان کی زندگیوں کو بھر دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کے اختلاف، انتشار اور ٹوٹ سے اے اللہ ان سب کی، ان دونوں گھروں کی اور دلہا دلہن کی زندگی کی حفاظت فرمائیے۔ اے میرے مولا، صاحب خانہ کے اے اللہ صاحب خانہ کے گھر میں جو عورتیں ہیں انہوں نے جن اے اللہ تمنا اور آرزوؤں کو کا ارادہ کیا ہے اے اللہ اس مقدس پروگرام سے پورا فرما دیجیے۔ اے میرے مولا، بابرکت پروگرام ہو چکا، اس کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائیے، اور اس کے بعد کسی بھی گندے پروگرام سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہماری نسل نو کو، نوجوانوں کو سمجھ نصیب فرمائیے اور ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے میرے مولا، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ ہمارے اے اللہ ہمارے خاندان سے اے اللہ قریب میں بعید میں جتنے بھی رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی بال بال مغفرت فرما کر اے اللہ سب کے قبر کو بقعہ نور بنا دیجیے۔ اے اللہ سب کو میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اے اللہ حوض کوثر پر اے اللہ جام کوثر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آخرت کی تنگیوں سے، آخرت کی سختیوں سے، میدان محشر کی اے اللہ سخت وادیوں سے، قبر کی سخت گھاٹیوں سے اے اللہ ہم سب کی، ہماری نسل کی،
ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔